نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سلسلہ وار گفتگو اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کا درس پاک جو شروع ہے، آج بھی نبی علیہ السلام کی فرما برداری اور نافرمانی کا بھی ذکر ہے، اور سود اس کے کھانے کا نہ کھانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سودی مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سود سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیا نمبر 130 سے 134 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم بلا تمید اب قرآن پاک کا جو آیات مقدسات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر لیں، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا۔ دیکھو احمدی شاہ نے کتنا بلنڈر کیا ہے، ایک آیت لے کے فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ہے ذکر ہے، حالانکہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ذکر ہے وہ ہمارا ہی ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی مرتبہ یاد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت سے الفت سے پکارتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر جگہ ہر سپارے میں ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کتنا بے وقوف بناتا ہے۔ فیہ ذکرکم، فیہ اس میں تمہارا، تو ہم کعبے سے بھاگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، تب ہمیں ذکر ہے۔ اللہ حکم دیا اے ایمان والو تم نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو، وضو کرو، پہلے وضو کر کے پھر صلاۃ قائم کرو۔ تو اسی عام دیسا تو صلاۃ کا باغی ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، صلاۃ کا تو باغی ہے۔ صلاۃ تو جہاد میں بھی فرض رہی ہے، وہاں بھی معاف نہیں، ہاں ہاف ہو گئی۔ اس نے پتہ نہیں کون سی صلاۃ جو ہے نکالی ہے جو نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھی اور لوگوں نے بھی نہیں پڑھی، اس کی حواریوں نے بھی پڑھی، اس نے پتہ نہیں کون سی نماز نکالی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو ہے سجدے والی نماز، جب سجدہ کر لو تو بے جماعت جو آپ کے ساتھ تھی وہ پیچھے چلے جائے، وہ دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو جائے، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں۔ سیدھے سیدھے الفاظ ہے سورۃ النساء میں، 101 مقصہ 102 103 یہ اکٹھی ہے آیات مقدسہ، ساری نماز کا طریقہ بھی ہے۔ اس طرح پڑھو، جب سجدے کر لو تو تم پیچھے چلے جاؤ، پھر دوسری آ جائیں، وہ 2 رکعتیں نبی علیہ السلام کی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان میں ہو تو ان کو نماز قائم کرواؤ، ان سے نماز پڑھنے کا خود امام بنو، اور ان کو لکھو بھی چلو آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ پڑھی انہوں نے، سجدہ کیا۔ یہ پتہ نہیں نماز بار بار اس کا وہ کیسے سناؤں نا، وہ بھی عجیب سی ہے۔ میں کرشنا ہوں، وہ تو ہندو ہی ہے، تو ہمیں پتہ ہے بھائی مسلمان تو ہے ہی نہیں، تو کرشنا ہے، ہندو ہے، ہندوؤں کا بھگوان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھی تیرے اوپر یقین نہیں کرتے، کچھ آدھ آدمی آ گئے ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ مسلمان تو تجھے خیر مانتے ہی نہیں نا، تو زیادہ بلنڈر ہی کرنے لگ پڑا ہے۔ یہ جو اسلام میں مکمل ہو گیا ہے نبی علیہ السلام پر، کیا پہلے اپنا انبیاء کا اسلام، یعنی نبی کو بھی ڈی گریڈ کرتا بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کو بھی ڈی گریڈ کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا تو محمد کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور سمجھ، چل نام میں تیرا نہیں لے رہا تو سمجھنا یہ ڈی گریڈ کس کو کر رہا ہے؟ قرآن پاک محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا علیہ السلام پر اترا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دنیا کو دیا، اسی کی آیت پاک پڑھ کے تو اسی کے خلاف بول رہا ہے، اسی کے خلاف بول رہا ہے۔ حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محبوب جب تم ان میں موجود ہو تو ان کو نماز کرنے کا طریقہ سکھاؤ، اپنے پیچھے نماز پڑھاؤ، جب ایک رکعت پڑھ لیں اس کے سجود کر لیں تو یہ پیچھے چلے جائیں، پھر وہ آ جائیں جنہوں ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ پڑھے۔ سیدھے سیدھے سجود اور رکوع کا ذکر ہے۔ اب جو نہ مانے تو آپ اس کی فیور کر رہے ہیں، نہ مانے وہ کون ہے؟ قرآن کا منکر ہے نا، قرآن کی آیات مقدسات پڑھ کے قرآن کے منکر ہے احمد عیسیٰ۔ اسی طرح تو نے خود ہی جھوٹ بولا احمد عیسیٰ کی فیور میں، پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، بولا ہے نا محمد کا دین مکمل ہو گیا، یہ بہتان باندھا ہے نا۔ حالانکہ وہ کافروں کے مقابلے میں آیا قرآن پاک تو اسی میں کہتا ہوں تم مطالعہ کر لو، میری صرف ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، میری ہاں میں نہ ہاں ملاؤ، اپنے اندر گیٹس پیدا کرو۔ چلو ترتیب پر پھر رہ نہ جائے نہ، جو نہ یہ بھی ساتھ چل رہا ہے نا ترتیب۔ آج ہم نے چوتھا رکوع سورۃ آل عمران کا رکوع کا اپنا سپارے کا، اور 13واں رکوع سورۃ آل عمران کا ہمارا جا رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور 14واں رکوع جو ہے نا وہ آل عمران کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے ہمیں یاد کیا، مسلمانوں کو یاد کیا، ملسمٹوں کو یاد کیا، ایمان والوں کو یاد کیا۔ جو منکر ہیں، جو کرشنا ہیں،
جو رام ہیں ان کو یاد نہیں کیا، ہمیں یاد کیا اللہ نے۔ ایمان والو تمہیں میں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یا اللہ کیا حکم ہے؟ لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھانا۔ یہ فعل نہیں ہے، لام نج کا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا تو 7 جگہ نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ یہ اصل میں ہے تأکلون، جب نون اعرابی آیا تو لا تأکلون، نون اڑ گیا، نون اڑ گیا اور حکم ہو گیا کہ بالکل سود نہیں کھانا۔ نہیں، امر کے مقابلے میں نہیں، فعل نہیں، اور نامہ سیغا، فعل جمع مذکر حاضر کا نامہ سیغا، لا تاکلو، تم سود نہ کھانا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا۔ وہ زیادہ بڑھتا ہے، دگنے پہ دگنا ہو جاتا ہے، اضعافا مضاعفا، دگنے پہ دگنا ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، سود نہ کھانا، کیونکہ وہ بڑھتا ضرور ہے ظاہراً، اندروناً اس کا نقصان ہی ہے۔ آگے آئے گی بات، پیچھے ہم تیسرے اس بارے میں تھوڑی اس وقت ادھر بھی کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا نون رابی بھی کھڑا ہے، تفلحون یہ بھی نامہ صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، جمع مذکر حاضر فعل مضارع کا، یہ پورا نون رابی کے ساتھ کھڑا ہے، تفلحون، نون متکلم کا نہیں، نون متکلم کا نا، یسألون کا ہو گیا نا، یسألون جو نون ہے نا وہ ہم ہیں۔ اتنا جہل آدمی ہے، اس کو اوپر سے دیکھ کر پتہ نہیں کہ نون متکلم کا کیا ہوتا ہے اور نون اعرابی کیا ہوتا ہے۔ اے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اس کے حواریوں، اس کو نہیں پتہ، یہ جس طرح ہمیں کہتا ہے نا گدھے کا بچہ، گدھی کا بچہ، یہ خود گدھے کا بچہ ہے، گدھی کا بچہ بھی ہے، یہ خود ہے، کیونکہ اوپر لکھا تفلحون، اوپر لکھا یسألون، نون اعرابی کے ساتھ جمع مذکر غیب کا، اسے نہیں پتہ، یا علیحدہ ہو گیا نا، سال علیحدہ ہو گیا تو واؤ یا اپنے ذہن سے کہا کہ حال کا پتہ دے رہی ہے، نون جو ہے نا متکلم، اس کا معنی ہم ہو گئے نا، ہم یعنی متکلم کا نون بن گیا، اسے تو پتہ نہیں متکلم کا نون کسے کہتے ہیں، یہ تو میں نے بتایا نا، یا اب سب کو میں نے بتایا ہے کہ اس کا نام جس کا ہم ہوتا ہے اس کا نام نون متکلم کا ہے، لیکن یہ یا نون اعرابی ہے جو مضارع میں جمع کے ساتھ آتا ہے، یسألون، یفعلون، یسمعون، یعلمون، یضربون، یضربون، ینصرون وغیرہ وغیرہ، یہ نون جو ہے نون اعرابی ہے، ہر جمع کے ساتھ آئے گا، جہاں جمع مضارع کی بنے گی، جس لفظ سے مرضی بنے، باب ناصر ینصر سے بنے، باب ضرب یضرب سے بنے، باب سامع یسمع سے بنے، باب فاتح یفتح سے بنے، باب افعال سے بنے، باب اپنا تصریف سے بنے، تفعیل سے بنے، کسی سے بھی بنے، تو جب جمع آئے گی یا تثنیہ آئے گی، نون اعرابی آئے گا مضارع میں، اور جب نہیں میں چلے جائے گا نون اعرابی کر جائے گا۔ مثلا صرفا، جسے یہ پڑھے صرفنا، والا کا صرفنا ہے، صرفنا، صرفنا، صرفا یصرف، یصرف، یصرفانی، نون اعرابی آ گیا، یصرفانی، یصرفون، نون اعرابی آ گیا، تصرفو وید کے صیغوں میں نہیں آتا، تصرفو وید مؤنث غیب کا، تصرفانی، نون اعرابی آ گیا۔
آگے آگے یشرفنا، یشرفنا جمع مؤنث غیب کا، جمع مؤنث غیب کا سیگا. تصرفو، تصرفانی نون رابی، تصرفونا نون رابی، تصرفینا نون رابی، تصرفانی نون رابی، تصرفنا. 7 جگہ نون رابی آتا ہے، 7 جگہ نون رابی آتا ہے. یہ اتنا عالم ہے، اتنا عالم ہے. یا کو علیحدہ کر دیا، سال کو علیحدہ کر دیا، اور نون کو متکلم کا بنا لیا. یہ ہماری جو ہے نا وہ بڑی مدد قرآن پاک سے حوالہ دیتا ہے. اس کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں، قرآن پاک کا، اور اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے. قرآن کا پتہ ہی نہیں، پڑھنا آتا نہیں. وَلَقَدْ صَرَفْنَا، لفظ صرفنا، صرفنا اوپر سے دیکھ کے اسے پڑھا نہیں. اسے کالا بلا کہتا کالا بلا. کچھ خدا کا خوف کر لو، تم بھی سوچ لو، تم بھی سوچ لو. پھر میں اب اس کی غلطی گناہ شروع کرتا کہ تمہیں بھول جاتی ہیں. تو احمد عیسیٰ کے ہماری ہیں نا ان کو بھول جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں احمد عیسیٰ کی برائی مت بیان کرو، چاہے وہ جو مرضی کرتا ہے، چاہے وہ 8 لاکھ اس کے باپ نے لیا اس کی برائی پہ، وہ سب بھول جاؤ. اب وہ نبی بن گیا ہے. کیسا نبی؟ لعنتی نبی، کمینہ نبی، جس کے منہ پہ پہلے گوں تھا، اس گوں کو اڑا کے اب جوں رکھ لیا ہے. یوں کا یوں ہے، یوں کا یوں ہے. پھر کہتے ہیں جس کو اسے ضرورت ہے نا تو میں داڑھی اتنی بھیج دوں. تو اپنے گھر بھیج، اپنے خاندان کو بھیج، اپنے باپ کی قبر میں بھیج جاتا کہ اس کو ثواب ملے. جس کی اپنا قبر سے تمہیں گرامر نکلتی ہے نہیں، اس کو بھیج. ہمیں تیری داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج. کیونکہ محمد کے فلٹر سے ہے نا تو پیور حرام کا حرام زادہ. محمد کے فلٹر سے نذیر کا فلٹر تو ختم ہو گیا تھا. جس طرح ولید ابن مغیرہ آقا علیہ السلام کی بدخوئیاں کرتا تھا تو اللہ نے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم. محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی حرام زادہ. اس طرح تو قرآن کی بدخوئیاں کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی پھر جاتا ہے. آتا تجھے ہے نہیں، اور حوالی تیرے بڑے میں مددگار ہیں. چلو یہ باتیں بھی چلتی رہے گی سال. لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفا، وہ بڑھائی پہ بڑھتا جاتا ہے. تو دوسرے لوگ جو بیچارے سود لیتے ہیں ان کو تنگی طلبی ہوتی ہے، لہذا چھوڑ دو. انسان بنو. انسانیت یہی ہے کہ بھلائی کرو. کسی کو قرض دیا ہے اس کا سود نہ لو. لیکن آج کل مسلمان بھی سود کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سودی مسلمان ہو یا کافر ہو، سب جہنمی ہیں، سب جہنمی ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بھلائی عطا فرمائے، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں بھلائی مل جائے. واتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جو اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، کرشنا کے لیے تیار کی گئی. جو کرشنا ہے نا وہ دوزخ میں جلے گا. کرشنا دوزخ میں جلے گا، رام دوزخ میں جلے گا، جتنے بھی بھگوان ہیں سارے دوزخ میں جلیں گے. 300 یا 3 کروڑ خدا جو بنائے نے مصنوعی خدا، سارے کے سارے دوزخ میں جلیں گے. کرشنا تو پکا دوزخ میں جائے گا نا، کیونکہ وہ احمد عیسیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا، تو اس کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. اور کرشنا احمد عیسیٰ کی گردن سے پکڑ کے لے جائے گا. آج میں بھی چلا ہوں دوزخ اور تو مجھے سے محبت کرتا تھا، جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ رہے. اللہ نے مجھے دوزخ میں پھینکا، چل تو بھی دوزخ میں. ہاں کرشنا بھگوان ہی تو ہے، بودھ ہی تو ہے.
جس کا ہندوؤں کا انتظار ہے وہ اترے گا، اب اس کا اپنا اوتار تو بنا لیا نا، اس کی مورتی تو بنا لی ہے نا، بھگوان کی مورتی انہوں نے ہاتھوں پہ چھپائی ہوتی ہے. جس طرح ہم مدینے کی مورتی بنوا لیتے ہیں نا، مدینے کی تصویر، اس میں تو جان تو نہیں ہے نا مدینہ یا خانہ کعبہ ہے، تو ہم اس مورتی کو یعنی خانہ کعبہ کی مورتی کیا کہہ رہے ہیں، مورتی تو ہوتی ہے انسان کی، یعنی اس کی تصویر کو گھر میں سجا لیتے ہیں، رکھتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ آیات مقدسات بھی لکھی ہوتی ہیں، وہ پڑھ کے کچھ یاد بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہم اسے بت آج تک نہیں سمجھا، بت نہیں سمجھا، قتل نہیں، کیونکہ بت جو ہے نا وہ کسی جانور کا پورا ڈھانچے کو بت کہتے ہیں. بے جان کی تصویر، گھر کی تصویر کو بت نہیں کہا جاتا، اسے خالی آپ تصویر کہہ لیں، فوٹو کہہ لیں، لیکن وہ عام ہوگا، اس کو کوئی بندہ بھی چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ ہندو ہے اس کو مورتی نہیں کہے گا، تصویر کہے گا کہ تصویر ہے. لیکن جس وقت کسی جانور کی سامنے تصویر آئے گی اسے مورتی کہا جائے گا، مورتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کے گھر میں جانور کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوتی. سامنے بالکل نہ ہو، پیچھے پیٹھ کی جہاں نظر نہیں آتی وہاں نماز ہو جاتی ہے. جہاں نماز نظر آتی ہے نا، مہورت تصویر چاہے اپنے پیر کی سجا کی کیوں نہ رکھی ہو، وہ تصویر ہی ہو، اپنی تصویر لگا دیتے بعد اب اپنے ڈرائنگ روم میں. تو خانہ کعبہ کی طرف یا بائیں اور دائیں سائڈ پہ نہ ہو، کیونکہ جب بائیں طرف یا دائیں طرف سلام پھیرے گا تو وہ نظر اس پر پڑے گی. نظر نہیں پڑنی چاہیے نماز کے اندر، نماز کے دوران، چاہے نماز ختم کر رہا ہو چاہے نماز میں کھڑا ہو. بیک سائڈ پہ ہو، پیٹھ ہو رہی ہے پیر صاحب کو تو ہوتی رہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اپنی تصویر کو پیٹھ ہوتی تو ہوتی رہے. جتنا وہ سامنے رکھے گا ایک مورتی کا تصور آئے گا، اور مورتی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. چلو بات کر رہے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. او عدت للکافرین، کرشنا کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے ڈرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے، احمد عیسیٰ کا نہیں. احمد عیسیٰ کوئی بھی آیا مقدسہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، بالکل جھوٹ کہتا ہے، بالکل جھوٹ کہتا ہے. یہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، یہ دین اسی کا ہے. اس میں جو کچھ بھی ذکر ہوگا انبیاء کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام، جو آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء، آخر انبیاء والے آنا ہی کوئی نہیں. یہ احمد عیسیٰ یہ بھی جھوٹ بولا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی نے جھوٹ بولا، اسود انسی نے جھوٹ بولا، مسلمہ کذاب نے جھوٹ بولا، نسیم خان نے جھوٹ بولا، زید خان نے جھوٹ بولا. یہ سارے جھوٹے ہیں، سارے لعنتی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے. وہ ایک ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ لعنت اللہ علی الکاذب کہہ دیتا، لیکن یہاں پتہ رب کو، رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ ساری زمین آسمان کی خبریں رکھتا ہے. اسے معلوم تھا تو کئی جھوٹے ہونے، اس لیے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جمع کا صیغہ. یا او عدت للکافرین، جمع کا صیغہ، تیار کی گئی ہے کرشنا کے لیے اور کتنے بھی کرشنا کے ماننے والے سب کے لیے. یہ سب دوزخ میں جلیں گے، کیونکہ قرآن پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کی دلیل کوئی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اور جس طرح قادیانیوں نے اپنے لیے قرآن پاک کو پڑھ کے مسلم کہلاتے ہیں، یہ ان کا قرآن پاک ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے اور اہل کتاب بھی نہیں ہے. اہل کتاب ان کو کہنا مرزا محمد علی نے بالکل جھوٹ کہا ہے. اہل کتاب وہ نہیں ہے، اس سے یہودی اچھے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اس سے عیسائی اچھے ہیں وہ اہل کتاب ہیں. اور انہوں نے اپنا نبی علیحدہ ڈکلیئر کر لیا ہے، لہٰذا یہ غیر مسلم ہے.
اپنی کوئی کتاب ثابت کریں جس کو یہ وہی خیال کرتی ہیں، اگر قرآن کو ہی اپنے لیے ڈھال بناتی ہیں تو بالکل جھوٹ بولتی ہیں، بالکل جھوٹ بولتی ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے نا، اور اللہ کہہ رہا نہیں ہوئی، اللہ کہہ رہا نہ انہوں نے قتل وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے آپ کو صلیب دی، اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن اتنے حل حرام ہے نا، نہیں وہ مر گئے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آئیں گے تو سارے عیسائی یہودی جو ہیں مسلمان ہو جائیں گے، مومن ان پر ایمان لے آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام پر لے آئیں گے یا آقا علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور پھر ان کی موت سے پہلے یہ کام ہوگا، ان کی موت سے پہلے من قبل موت ہی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ حالے وہ زندہ ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں، آسمان پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن ان حراموں نے دوسروں کو گالی نکالنی ہے جس طرح احمد عیسیٰ نکالتا ہے، گدھی کے بچے، پتہ نہیں کھوتی کا پتر ہے کہ کتی کا پتر ہے، ہمیں نہیں پتا، ہے حرام زادہ، یہ پکا پتہ لگ گیا، یہ محمد کے فلٹر سے ہے، حرام زادہ پکا، یہ تو خود اعتراف کرتا ہے نا، حلال عام، نہ اسے کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اپنے حواریوں میں کہہ رہا ہوتا ہے محمد کے فلٹر سے جو نبی آیا، کوئی نبی نہیں آیا، اللہ کہہ رہا خاتم النبیین، اس نے ختم کر دیا تمام انبیاء کا سلسلہ، اس نے یعنی اللہ نے۔ آقا علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں، جو آئے گا جھوٹا لیکن مردود ہوگا۔ پر اسے کیا، اسے نہ تو گرامر کا پتہ، وہ یہ اس سے شگرد ہوا اس کا ہے نا، کانے کا، بھینگے کا، غلام محمد قادیانی بھینگے کا یہ شگرد ہے، وہ بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا تھا، یہ اس سے بھی بدتر ہو جانا ہے اس نے۔ چلو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کے شر سے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم نے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا نا، اور ایسے کذاب جھوٹوں نبیوں کے پیچھے لگے ہو تو تمہارے اوپر رحم نہیں ہونا، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور ان کی صورت اور سیرت اپناؤ۔ جو نماز سے آدمی روکتا ہے وہ سچا کیسے ہے؟ جو زکوٰۃ سے روکتا ہے وہ سچا کیسے ہے؟ بڑی طرفداری کر رہے ہو۔ جو حج سے روکتا ہے وہ سچا کیسے ہے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے حج کرو، قرآن پاک کا وہ مذاق اڑاتا ہے، قرآن پاک کی دلیل دیتا ہے اور لعنتی قرآن پاک کے خلاف ہوتا ہے۔ تم بھی لعنتی نہ بنو، وہ تو لعنتی بن چکا ہے، اللہ لعنہ سینہ تان کے تمہیں کہتا ہے کہ نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں، قرآن کہتا ہے پڑھیے، یہ کہتا ہے نہیں پڑھی۔ ہم تو قرآن کی بات مانیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی بات مانیں گے، یہ نہیں مانتا تو جائے بھاڑ میں۔ ہم محمد عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے آقا نے کہہ دیا وہ سچ ہے، وہی حق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی منزل ہے، کامیابی کی منزل ہے۔ ہمارے باپ دادا بہت نیک لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اسلام کی طرف لگایا ہے۔ ہاں، یہ چیختا رہے باپ دادا کی اپنا تعلیم پر، باپ دادا منظر کیا کہتے ہیں، باپ دادا کے نظریے پر۔ ہاں، باپ دادا کے نظریے پر ہے۔ باپ دادا اگر بت پرست ہوتے تو پھر ہم سوچتے ہمارے باپ دادا بھی اللہ پرست تھے، وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے تھے۔ ہم بھی اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ایک مانتے ہیں اور اپنے محبوب علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، سب حجت ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا تو وہی ہے نا۔ لیکن عقیدہ اور محبت اور الفت تو ایک ہونا، کوئی ٹارگٹ تو صحیح ہونا، جس کے منہ پہ پہلے گوں لگا ہوا تھا وہ ٹارگٹ تو اس کو بنا کے کیا کرنا ہے؟ جو اپنی زندگی کو
صحیح سنوار نہیں سکتا. کبھی ٹائی پہن لے گا تو کبھی وہ جناب علی شمار کے میں پہن لگا تو کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں، کبھی منہ پہ گوں مل لے گا تو کبھی گوں جو ہے نہ دور کر لے گا دھو لے گا. یہ کردار سامنے کردار. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو جلدی کرو تم اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف. اللہ کی بخشش کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں بھی لفظ ہوئی اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، دوڑ کر جاؤ، دوڑو اپنے رب کی بخشش لو. محبوب علیہ السلام کے قدموں میں رہو، محبوب علیہ السلام نے جو حکم دیا وہ پورا کرو، اللہ کی بخشش تمہارے ساتھ ہوگی. مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت ہوگی. احمد عیسیٰ اس سے بھی انکار کرتا ہے، کوئی جنت نہیں، یہی جنت ہے. کھانا پینا پھوسی مار کے سو جانا یہی جنت ہے. باغات ہے ان میں اچھا کھاؤ، کھوتے کی طرح کھاؤ پیو، اگلی جنت کی پرواہ نہیں، مرنے کے بعد جو جنت ملنی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں. احمد عیسیٰ اس سے منکر ہے، اس لیے ہم احمد عیسیٰ سے منکر ہیں. ہم احمد عیسیٰ کو کیوں مانیں؟ اللہ نے فرمایا جنت ایک ایسی میری رحمت ہے، ایسا ایک فضل مومنین پر ہوگا، مسلمانوں پر ہوگا، نبی علیہ السلام کے غلاموں پر ہوگا، اور جنہوں نے میرا کہنا مانا ہوگا ان پر ہوگا. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت ایسی ہے جس کا کھلا اتنا بڑا احاطہ ہوگا، اتنی بڑی اس کی وسعت ہوگی کہ آسمان اور زمین جتنی ہوگی، جتنا آسمان اور